کتاب کا نام ہے بشرا، بشارتیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تورات میں، انجیل میں اور دیگر صحف سماویہ میں آ، کئی ایسے بشارات اور اشارات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بیان کی گئیں۔ تو یہ جو آج کی کتاب ہے بشرا، آپ اسے یوں سمجھیے کہ کتب سماویہ اور صحف سماویہ کا یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جو بشارات ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ عنایت رسول عباسی چریا کوٹی علیہ رحمہ ہیں۔ یہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے چریا کوٹ، اور وہاں پہ بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء آئے ہیں۔ انہی میں سے حضرت علامہ عنایت رسول عباسی صاحب ہیں جنہوں نے بشرا کو تحریر فرمایا۔ پھر اسی طرح اس کتاب کے حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ حضرت شمس العلماء پروفیسر محمد امین عباسی چریا کوٹی رحمہ اللہ نے لکھا، اور ایک ہمارے بڑے اچھے محب ہیں، نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، چریا کوٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے وائس میسیجز بھی میں لائیو میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے قبلہ وائس میسیجز مجھ تک پہنچائے گئے، آپ نے دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء سے مجھے ویسے بھی پیار ہے، لیکن اگر عالم مصنف ہو، تحریری کام کر رہا ہو، تو پھر اس کی جگہ ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اچھا تحریری تصنیفی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زور قلم میں اضافہ فرمائے۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا محمد افروز قادری چریا کوٹی دام ظلہ العالی، جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب جدید اور تقدیم کا کام کیا ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے بشرا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل جو صحف اور کتب نازل ہوئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی واضح نشانیاں تھیں انہیں پڑھ کر اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی ان کے پاس جو ان کی کتاب ہے تورات اور انجیل، اس میں ان کی نشانیاں وہ مکتوب پاتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اہم جو معاملہ تھا وہ عبری زبان کا تھا، تو مصنف رحمہ اللہ نے عبری زبان پر مہارت حاصل کی، اس سے متعلقہ علوم و فنون کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اس کتاب کو یعنی بشرا کو تحریر فرمایا، جس میں ان تمام علامات، ان تمام بشارتوں کا ذکر ہے جو کتب سماویہ میں موجود تھیں۔ گویا کہ ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قرآنی اعلان ہے یہ ہمیشہ سے جو اہل علم ہیں ان کے لیے ایک محرک رہا، چونکہ آیت کریمہ ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو اب جو اہل علم تھے ان کے لیے ایک محرک تھا کہ وہ سابقہ آسمانی صحائف میں ان بشارات کو تلاش کریں اور علمی معیارات کے ساتھ ان بشارات کو امت کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ تکمیل تک پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی گئیں۔ اور اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے چریا کوٹ سے جلیل القدر جو عالم ربانی ہیں، بحر العلوم حضرت علامہ مولانا عنایت رسول عباسی صاحب چڑیا کوٹی رحمہ اللہ نے اپنی آخری عمر عزیز میں نہایت بیش قیمت 20 سال صرف کیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے ناظرین محترم کہ اس کتاب کی اہمیت کتنی ہے کہ 20 سال محنت کی، اور ایک انتہائی جامع، وقی، رفیع المرتبت اور معلومات آفری معرکۃ الآراء بشرا جو ہے وہ امت کو عطا فرمائی۔ یہ جو بشرا کتاب ہے، اس کتاب کا ایک امتیازی انداز ہے، گویا کہ آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابتداً کہا کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں صرف آپ کو بشارات کا ذکر نہیں ملے گا بلکہ ان کا تحقیقی پس منظر اور تاریخی حیثیت بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لسانی استناد بھی مکمل طور پر نظر آئے گا۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، اور یہ عام کام نہیں ہے، میں آپ کو ذاتی طور پر بتا رہا ہوں، چونکہ عبری زبان جو ہے
جسے ہم عبرانی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی زبان ہے، اس زبان کو سیکھنا، پھر اس زبان کی اہمیت کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا اور اس سے اکتساب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو ضبط تحریر میں لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بنو ابر پہلے کہا جاتا تھا، پھر عبرانی کہا جانے لگا، پھر بنو اسرائیل کہا جانے لگا۔ اس پر بڑے بڑے علماء کی چاہت تھی، یعنی آپ دیکھیے کہ صاحب مفاتیح الغیب حضرت تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ وہ ان تمام بشارات کو جمع کریں، چونکہ مفسر ہیں، تفسیر لکھی ہے، تو جو مفسر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تفسیر کے اندر تمام قرآنی علوم اور قرآنی معانی کو بیان کر دوں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام نہیں کر پائے جو کام مصنف رحمہ اللہ نے بشرا کو لکھ کر کیا، کہ تمام کتب سماویہ اور صحف سماویہ جو اویلیبل تھے، میسر تھے، ان کا مطالعہ کیا، اصل ماخذ سے انہیں حاصل کیا اور تحقیقی مباحث کے ساتھ ایک مستند اور معتبر مرجع کے طور پر اس کتاب کو بیان فرمایا۔ اب اس کتاب کی جو اہمیت اور انفرادیت ہے کہ جو اس کتاب کو ممتاز بناتی ہے دیگر کتب سے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گا، اس میں آپ کو ادب و احترام بھی ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ کے مزار مبارک کے حوالے سے، روضہ اطہر کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زبان و بیان کے اعتبار سے خصوصی اہتمام فرمایا کہ صرف علماء کے لیے یہ کتاب مفید نہ ہو بلکہ ایک عام جو قاری ہے اس کے لیے بھی مفید ہو۔ اچھا، ابتداً یہ بیسیکلی چڑیا کوٹ سے یہ کتاب چھاپی گئی اور اس بار الحمدللہ رب العالمین انڈیا اور پاکستان سے بیک وقت اس موقع پر جو 1500 سالہ جشن آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کتاب کو چھاپا گیا ہے اور یہ کتاب پاکستان میں بھی میسر ہے اور انڈیا میں بھی میسر ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کتاب کو حاصل کریں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں کہتا ہوں تفردات، جیسے بعض مقامات پر، بہت چیدہ چیدہ مقامات پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی تفردات ہیں، جیسے ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے، تو اہل سنت میں کچھ احباب ایسے ہیں کہ جو متفرد ہے اس کے اندر وہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، اگرچہ جمہور عدم ایمان ابو طالب کے قائل ہیں۔ تو اس کتاب میں بھی کچھ تفردات ہیں مصنف کے، چونکہ عالم ربانی تھے، لیکن جو مقصود کتاب ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو گویا کہ آپ اسے یوں سمجھیے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی علامات اور آمد کے اعتبار سے بشارات دوسری کتابوں میں موجود تھیں، ان کو صاحب کتاب نے اس کتاب یعنی بشرا کے اندر جمع فرما دیا، اور اس کے ایسا نہیں ہے کہ خالی نقل کر دیا بلکہ اس کا مکمل تحقیق کے ساتھ ماخذ بھی بیان فرمایا کہ یہ بات جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ کس کتاب سے لی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عبری زبان پر جو آپ نے مہارت تامہ حاصل کی وہ ایک محنت شاقہ ہے۔ تو یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ یہ کتاب ہمیں میسر ہے اردو زبان میں، بلکہ میں پڑھ رہا تھا حضرت علامہ مولانا افروز قادری دامت ظلہ العالی نے جو مجھے تعارف بھیجا، اس میں غالباً ایک مقام پر انہوں نے لکھا تھا کہ اب انگلش زبان میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے لیے یہ کتاب زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ نبی آخر الزمان جن کے لیے فرمایا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے، جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ایسے ہی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بغض و عناد کی وجہ سے ان یہود و نصارہ نے انکار کیا۔ تو آج کسی کو ہدایت مل جائے اور وہ ان پیشن گوئیوں کو، ان بشارات کو جو ان کی کتابوں میں صحف سماویہ میں موجود ہے پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو گویا کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے نا کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہوئے تشریف لائے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا اسم مبارک احمد ہوگا. تو گویا کہ یہ جو ایک کتاب ہے بشرا، اس ایک کتاب میں حتی المقدور ان تمام بشارات کو جمع کر دیا گیا ہے، تبشیرات کو جمع کر دیا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے حوالے سے دیگر کتب سماویہ میں یا صحف سماویہ کے اندر بیان کی گئی. لہذا کوشش یہ کیجئے کہ اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے، اپنی لائبریری کی زینت بنائیے، علماء کے ساتھ کے پاس خاص طور پر، اور جو شغف رکھتے ہیں علم سے، محبت رکھتے ہیں علم سے، ان کے پاس بھی یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے. اس کتاب پر صاحب کتاب نے بڑی محنت کی ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار مبارک پر رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے، اور ہمیں اپنے اکابر کی تحریرات اور ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا تعلق جو کتاب سے ہے وہ مضبوط ہو جائے. کتب بینی کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کتب بینی کی عادت ڈالنا یہ بہت ضروری ہے. اور کتاب ہمارے یہاں اب ہوتا ہے کہ سافٹ کاپی آ جاتی ہے، پی ڈی ایف جسے کہا جاتا ہے. پی ڈی ایف نے بیڑا غرق کیا ہے مکاتب کا. جو لمسے کتاب ہے نا، کتاب جو پرنٹڈ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ اس کی ہارڈ کاپی جو آپ کے پاس ہے، اس کی بات ہی اور ہے. تو ایک کتاب خرید کر آپ اپنی لائبریری کی زینت بنا دیجئے. تو اتنی اہم کتاب سالہ سال کی محنت کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے لکھی، انڈیا سے چھپی، اب پاکستان سے چھپ چکی ہے. آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ الجلیل آپ کو فائدہ ہوگا. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، مصنف رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے. جن احباب نے اس کتاب پر کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.